اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل فی بیان ما یوجب الاغتسال، یعنی یہ فصل ان چیزوں کے بیان میں ہے جو غسل کو واجب کرتی ہیں۔ تو یہاں سے وہ صورتیں، وہ چیزیں، وہ کام بیان کیے جائیں گے جن کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور ذہن نشین کریں۔ یفترض الغسل بواحدۃ من سبعۃ اشیاء، یفترض الغسل، غسل فرض ہو جاتا ہے، بواحدۃ من سبعۃ اشیاء، 7 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں، 7 کام ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک اگر پایا گیا تو انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب ان 7 کاموں کی، 7 چیزوں کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، خروج المنی الی ظاہر الجسد، منی کا نکلنا ظاہر جسم کی طرف، اذن فصل عن مقرہ بشہوۃ، جبکہ منی جدا ہو اپنے ٹھکانے سے، اپنی جگہ سے، بشہوۃ، شہوت کے ساتھ، من غیر جماع، بغیر جماع کے۔ جماع نہیں کیا انسان نے اور شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی، جہاں انسان کے بدن میں جمع ہوتی ہے مرد کی پشت میں، وہاں سے منی شہوت کے ساتھ جدا ہوئی اور ظاہر جسم کی طرف نکل کر آئی، تو ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے۔ منی کے بارے میں فرمایا یہ ایک سفید قدرے گاڑھا پانی ہوتا ہے، تو اگر منی ظاہر جسم کی طرف نکل کر آئے جبکہ اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی ہو اور بغیر جماع کے، تب بھی غسل واجب ہے۔ جیسے کہ انسان سویا ہوا تھا، خواب دیکھا اس نے اور شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی اور نکل کر آئی، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یا انسان کا نفس کمزور تھا، کہیں بازار میں عریانیت والی جگہ گیا، کچھ ایسی چیزیں دیکھی اور شہوت کا غلبہ ہوا اور شہوت کے ساتھ منی اپنی جگہ سے جدا ہوئی، نکل کر آئی، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو آسان ہے یہ مسئلہ۔ دیکھو من غیر جماع یہاں اس لیے لکھا ہے کہ اگر جماع کیا تو جماع میں منی کا نکلنا ضروری نہیں ہے، بغیر منی کے نکلے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور ایک قید یہ لگائی، اذن فصل عن مقرہ بشہوۃ، جبکہ منی جدا ہو اپنے ٹھکانے سے شہوت کے ساتھ۔ اگر بغیر ہی شہوت کے نکل جائے منی، کوئی شہوت نہ ہو، تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کچھ لوگوں کو دھات کی بیماری ہوتی ہے، پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، کسی کو پہلے آتے ہیں، تو ایسی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ یا کسی کو چوٹ لگی زوردار اور منی نکل گئی، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوتا۔ یا بھاری وزن اٹھایا، منی نکلی کسی کی، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کب واجب ہوگا؟ جبکہ اپنے ٹھکانے سے وہ شہوت کے ساتھ جدا ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، وَتَوَارِي حَشَفَةٍ، اور حشفے کا چھپ جانا، غائب ہو جانا، وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا، اور حشفے کی مقدار کا غائب ہو جانا، مِن مَقْطُوعِهَا، اس کے جس کا حشفہ کٹا ہوا ہو، فی احد سبیلَیِ آدمی حی، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے میں۔ تو یہاں سے یہ بیان کیا حشفہ، حشفہ کہتے ہیں
انسان کے عضو تناسل کا جو آگے کا حصہ ہوتا ہے سبھی سمجھتے ہوں گے. مسلمانیے ہونے کے بعد، ختنہ ہونے کے بعد جو ظاہر ہوتا ہے، اور غیروں کا تو سب چھپا ڈھکا ہی ہوتا ہے. تو وہ جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اسے حشفہ کہتے ہیں. اس کی لمبائی تقریباً 2 انچ کے آس پاس ہوگی، باقی انسان کی اپنے سائز کے حساب سے ہے. مسئلہ سمجھیں تو دیکھیں، حشفہ شادی شدہ ہے انسان. اب حشفہ اگر داخل ہو گیا فرج کے اندر، صرف حشفے کی مقدار تک غائب ہو گیا، اتنا حصہ داخل ہوا، تو غسل فرض ہو گیا مرد پر بھی اور عورت پر بھی. یہ یاد رہے، حشفہ داخل ہوا آگے کے مقام میں عورت کے، تو مرد پر بھی غسل فرض ہے صرف اتنا ہی داخل ہونے سے، اور عورت پر بھی. اور غیر فطری عمل جسے لواطت کہا جاتا ہے، اگر کسی کے پیچھے کے مقام میں داخل کیا، اسی لیے دونوں راستوں کا ذکر ہے، یہاں کتاب میں لکھا ہے یہ مسئلہ، داخل کیا، حشفے کی مقدار میں داخل ہوا، تب بھی جس نے داخل کیا اس پر بھی غسل فرض ہے، اور جس کے داخل ہوا اس پر بھی غسل فرض ہے. ظاہر سی بات ہے، حشفہ داخل کرنے والا تو مرد ہی ہوگا، عورت تو نہیں ہو سکتی. ہاں، جس کے داخل کیا وہ مرد بھی ہو سکتا ہے اور عورت بھی، چاہے وہ مرد ہو جس کے داخل ہوا یا عورت ہو، اس پر بھی غسل فرض ہے. یاد رہے گا؟ تو دونوں صورتیں، مرد کے دونوں راستے، مرد کے آگے کے راستے میں تو جانے کا مطلب ہی نہیں ہے. بہرحال تو زندہ دیکھیں، کئی چیزیں ہیں اس میں. حشفے کی مقدار داخل ہوئی آگے کے مقام میں ہو یا پیچھے کے، تو غسل داخل کرنے والے پر بھی فرض ہے اور جس کے داخل کیا اس پر بھی. اب ایک سوال یہ ہے کہ انسان کا جو حشفے کی مقدار تھی وہ کٹ گئی تھی، کسی سے لڑائی ہو گئی تھی یا جو بھی معاملہ اللہ جانے، یا جو نائی ختنہ کرنے آیا تھا اس سے دھوکہ ہوا اور اس نے وہاں سے کاٹ دیا، یا جیسے بھی ہو حشفے کی مقدار کٹی ہوئی تھی، تھا ہی نہیں. تو اب اس کا کتنا حصہ داخل ہو تو مانا جائے کہ غسل فرض ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا جس کا حشفہ کٹا ہوا ہو تو حشفے کی جتنی مقدار ہوتی ہے تقریباً 2 انچ کے آس پاس، جتنی مقدار ہوتی ہے 1.5-2 انچ، اتنا اگر داخل ہو گیا تو داخل کرنے والے پر بھی فرض ہے اور جس کے داخل ہوا اس پر بھی غسل فرض ہے. لیکن یاد رہے، جس کے بھی داخل ہوا یا جس کے داخل ہوا وہ زندہ آدمی ہونا چاہیے. آدمی سے مراد مرد عورت دونوں ہے، زندہ ہونا چاہیے. اگر مردے کے داخل کیا، حالانکہ یہ بہت ہی برا عمل ہے، بہت ہی برا عمل ہے اور ایسا نہیں ہوتا عام طور سے، کون ایسا کرے گا. لیکن پھر بھی ایک سے ایک خبیث لوگ ہوتے ہیں. ایک روایت سنی نا، ایک کے بارے میں، گناہ گار کے بارے میں سنا تھا کہ اس نے پھر اپنے حالات بیان کیے تھے کہ کفن چرانے گیا تھا ایک جوان لڑکی کی قبر میں. تو بہرحال اگر مردہ کے ساتھ یہی حشفہ داخل کیا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا، چونکہ یہاں پر شہوت پوری نہیں پائی جاتی ہے، دونوں طرف سے نہیں ہوتی. مردے میں گرمی نہیں ہوتی ہے جو بدن کی حرارت ہوتی ہے. تو زندہ آدمی کے، زندہ انسان کے آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں حشفہ، اور اگر حشفہ نہ ہو، کٹا ہوا ہو، تو حشفے کی مقدار اگر دخول کیا تو داخل کرنے والے پر بھی غسل فرض ہے اور جس کے داخل ہوا اس پر بھی غسل فرض ہے. دیکھیں، وَتَوَارِي حَشَفَةٍ، اور حشفے کا چھپ جانا، وَقَدْرِهَا مِن مَقْطُوعِهَا، اور حشفے کی مقدار کا چھپ جانا اس کی طرف سے جس کا حشفہ کٹا ہوا ہو. کہاں چھپ جانا؟ فی احد سبیلَیْ آدمی حی، زندہ آدمی کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں، اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ، اور منی کا نازل ہونا یعنی منی کا نکلنا، بِوَطْءِ مَيْتَةٍ، مردار کے ساتھ وطی کی وجہ سے، او بہیمتن، یا چوپائے کے ساتھ وطی کی وجہ سے. کسی نے مردے کے ساتھ وطی کی تو صرف وطی کرنے سے، دخول کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر منی نکل آئی، انزال ہو گیا تو اب غسل فرض ہو جائے گا. یا کسی نے یہ غیر فطری عمل کیا جانور کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ، تو صرف داخل کرنے سے غسل فرض نہیں ہوگا بلکہ جب انزال ہو جائے تب غسل فرض ہوگا. وَإِنزَالُ الْمَنِيِّ بِوَطْءِ مَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.
میتہ مردار، انسان ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، مردے کے ساتھ وتی کی وجہ سے منی کا نکلنے سے، اور یا او بہیمتن یا چوپائے کے ساتھ وتی کی وجہ سے منی کا نکلنا بھی غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ وجوب یہ فرض کے معنی میں ہی ہے۔ ووجود ماء رقیق بعد النوم، اور نیند کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا۔ سو گیا تھا، سو کر اٹھا تو دیکھ رہا ہے لنگی پر پتلا پانی لگا ہوا ہے۔ اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، جبکہ سونے سے پہلے اس کا ذکر منتشر نہ ہو، عضو خاص منتشر انتشار کی حالت میں نہ ہو۔ سویا تھا، سب نارمل تھا، اب جب سو کر اٹھا ہے تو پتلا پانی پایا گیا، تو ایسی صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ غسل فرض، اصل میں اس مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔ اس مسئلے کی، جب سویا تھا تو ذکر منتشر نہیں تھا، اگر منتشر تھا، انتشار کی حالت تھی، سو گیا، سو کر اٹھا، تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے لکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مزی نکلی ہے۔ کیا مزی نکلی ہے، وہ لگی ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں ہیں، اس میں تفصیل ہے۔ جب انسان سو کر اٹھے، جب انسان اگر اسے یقین ہے کہ یہ پتلا پانی ہے، منی ہی ہے، ظاہر سی بات ہے غسل فرض ہے۔ اور اگر اسے یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ مزی ہے، کیا ہے، مزی ہے، منی یا مزی کا یقین ہو یا احتمال ہو، اسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مزی ہے، شاید کیا لگ رہا ہے، مزی ہے، اور اسے اگر مزی کا احتمال ہے یا منی کا، تو پھر غسل فرض ہے، غسل۔ اور اگر شک ہے، یہ یقین ہے کہ منی تو نہیں ہے، لیکن یہ شک ہے کہ یہ مزی ہے یا کچھ اور ہے، اور اسے خواب ہونا یاد ہے کہ خواب دیکھا تھا میں نے، خواب میں احتلام ہوا ہے، تو فرض ہے۔ اور اگر خواب یاد نہیں ہے تو فرض نہیں ہے۔ اور اگر اسے یقین ہے بالکل کہ یہ منی نہیں ہے، مزی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ودی ہے یا پیشاب ہے یا پانی ہے یا پسینہ ہے، کچھ اور ہے، تو ان صورتوں میں غسل واجب اس پر نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ووجود ماء رقیق بعد النوم، اور نیند کے بعد پتلے پانی کا پایا جانا، اذا لم یکن ذکرہ منتشرا قبل النوم، جبکہ نیند سے پہلے اس کا ذکر منتشر نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اس کی کئی صورتیں ہیں، اب وقت اتنا ہوتا تو ہم پوری تفصیل اس کی پیش کرتے ہیں۔ ووجود بلل، بلل مانے تری، اور تری کا پایا جانا، ظنہ منیا، جس کو وہ منی گمان کرے، تری پائی گئی کپڑوں پہ، لیکن کیا گمان کر رہا ہے، منی ہے۔ یہ تو کب پائی جائے، بعد افاقت ہی، اس کے ہوش میں آنے کے بعد، من سکر، نشے سے، نشے میں تھا، جب ہوش آیا تو دیکھ رہا ہے تری ہے، اور گمان کیا ہے اس کا، کہ یہ تو منی ہے۔ او و اغماء، یا بے ہوش ہو گیا تھا، بے ہوشی سے ہوش میں آیا یا نشے سے ہوش میں آیا، کپڑے پر تری دیکھ رہا ہے اور گمان کیا کر رہا ہے یہ منی ہے، تو ایسی صورت میں بھی غسل کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ وہ بحیض، اور حیض کے ذریعے، یعنی جب حیض ختم ہوا تو غسل کرنا عورت پر فرض ہے۔ وہ نفاس، اور جب نفاس ختم ہوا تو عورت پر غسل کرنا فرض ہے۔ فرماتے ہیں ولو حصلت الاشیاء المذکورۃ قبل الاسلام فی الاصح، اصح مذہب کے مطابق اگرچہ مذکورہ چیزیں اسلام سے پہلے پائی جائیں، یعنی کسی کو احتلام ہوا تھا، غیر مسلم تھا جب وہ، اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو اب کیا اس پر غسل فرض ہوگا یا نہیں، فرض ہوگا۔ اسی لیے فرما رہے ہیں اگرچہ مذکورہ چیزیں اسلام لانے سے پہلے پائی جائیں، تب بھی اصح قول کے مطابق اس پر غسل فرض ہے۔ بیوی سے اس نے جمع کیا تھا اور ابھی نہایا نہیں تھا، کہ اسلام قبول کیا، تو اس پر غسل فرض ہے۔ یہ تمام مذکورہ چیزیں اگرچہ اسلام قبول کرنے سے پائی جائیں، تو اسلام قبول کرنے سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ غسل بھی ہو جاتا ہے، تو غسل اس پر کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ مذکورہ چیزیں اسلام لانے سے، اسلام قبول کرنے سے پہلے پائی گئی ہوں، تب بھی ان صورتوں میں اصح قول کے مطابق غسل کرنا فرض ہے۔ آخری بات، وَيَفْتَرِضُ تَغْسِيلُ الْمَيِّتِ كِفَایَةً، اور میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے، یہی مطلب ہے، اور میت کو غسل دینا فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے دے دیا سب بری ذمہ ہو گئے، اور اگر انتقال ہوا ڈوب کر پانی میں، سمندر میں، دریا میں، ندی میں، تو غسل خود ہی ہو گیا نہیں ہو گیا، غسل نہیں ہوا، دینا پڑے گا۔ ہاں جب نکال لیں اگر اسی وقت غسل کی نیت کر کے 1-2 بار اوپر نیچے کر دیا تو غسل ہو گیا، نیت کے ساتھ غسل دینا ضروری ہے۔